بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے بڑے گلیشیئرز اور دریا۔ تو اس مین ہیڈنگ کی جو ہے ذیلی عنوان جو ہے وہ گلیشیئر پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر گلیشیئر کی اہمیت ہے اور پاکستان کے دریا۔ آج ہم صرف گلیشیئرز کے حوالے سے ہی پڑھیں گے۔ پہاڑیوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلان کی طرف حرکت کرتی ہے، گہرائی کی طرف، نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے، گلیشیئر کہلاتا ہے۔ گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ گلیشیئر سے کیا مراد ہے؟ گلیشیئر کی تعریف کریں۔ سوال کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، تو اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ یہ پہلی لائن پہاڑیوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلان کی طرف حرکت کرتی ہے، گلیشیئر کہلاتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک مختصر سوال۔ آگے ہے زیادہ بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے اور برف باری سے گلیشیئر بنتے ہیں۔ مسلسل برف کے جمع ہونے سے نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنا پھسلنا شروع کر دیتی ہے۔ سرکنا کا مطلب پھسلنا شروع کر دیتی ہے، نیچے کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے گلیشیئر حرکت کرتا ہے۔ پاکستان نیم حاری آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے، جہاں عام طور پر زیادہ سردی اور بارش نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے شمال اور شمال مشرقی علاقے ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش جیسے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ تمام سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں، جن میں سیاچن، بولتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر وغیرہ چند بڑے گلیشیئرز ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو ہے مختصر سوال بنائیں گے کہ گلیشیئرز کے نام لکھیں۔ گلیشیئرز کے نام لکھیں، ان میں سیاچن، بولتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر وغیرہ جو ہیں چند بڑے گلیشیئرز ہیں۔ اس کے بعد تمام گلیشیئرز کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ سیاچن گلیشیئر، سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں۔ اس گلیشیئر پر یہ پودا زیادہ اگتا ہے، اس لیے بلتی لوگ اسے سیاچن کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے۔ یہ سلسلہ قراقرم میں واقع ہے۔ عزیز طلباء، ان تمام گلیشیئرز کے بارے میں اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ کوئی بھی ایم سی کیوز کسی بھی جملے کا بن سکتا ہے۔ جہاں پہ نمبرز آ رہے ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح انڈر لائن کر لیں اور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ بالتورو گلیشیئر جو ہے، بالتورو گلیشیئر بلتستان میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے۔ اس جیسے پوچھا جا سکتا ہے جی بالتورو کی جو ہے لمبائی کتنے کلومیٹر ہے، تو 62۔ ایم سی کیو میں ایسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ مشہور زمانہ K2 پہاڑ بھی اسی گلیشیئر میں واقع ہے۔ برالدو کا دریا اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے جو دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ سکردو شہر سے اس گلیشیئر تک رسائی کی جا سکتی ہے۔ رسائی کہتے ہیں پہنچ کو۔ بتورا گلیشیئر 54 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ وادی گوجل گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ بیافو گلیشیئر قراقرم کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے۔ یہ ہسپر گلیشیئر سے ملتا ہے جو کہ وادی ہنزا میں واقع ہے۔ ہسپر گلیشیئر جو ہے، ہسپر گلیشیئر پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع ہے۔ یہ گلیشیئر 49 کلومیٹر لمبا ہے اور دریائے ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ عزیز طلباء، جو سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ تو گلیشیئرز پاکستان سمیت دنیا بھر میں تازہ پانی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ تو یہ بھی ایم سی کیو یہاں ایک علیحدہ مختصر سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ گلیشیئر کا جو ہے فائدہ کیا ہے اور تازہ پانی کا ذریعہ کیا گلیشیئر ہے یا نہیں۔ تو گلیشیئر پاکستان سمیت دنیا بھر میں تازہ پانی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بات بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی اور کرنی ہے۔ عزیز طلباء، گلیشیئرز کی اہمیت بھی اسی ٹاپک کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ پاکستان میں قراقرم کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے ان گلیشیئرز کا تازہ پانی چشموں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں گرتا ہے۔ پاکستان میں بہنے والے دریا انہی گلیشیئرز کے مرہون منت ہیں، مطلب کہ انہی گلیشیئرز کی وجہ سے چلتے ہیں دریا۔ اس کے علاوہ گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی ہیں جو کہ مقامی آبادی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ ان جھیلوں میں جھیل سیف الملوک ہے، شندور اور ست پارہ اہم حیثیت کی حامل ہیں۔
ان جھیلوں کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے علاقے سیاحت کے لیے بہت مشہور ہیں۔ لوگ سیر و تفریح کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جھیلیں اس علاقے میں موجود آبی حیات کی پرورش کے لیے بھی معاون ہیں۔ آبی حیات جو پانی میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں ان کی پرورش کے لیے بھی معاون ہیں، مددگار ہیں۔ معاون کا مطلب مددگار۔ یہ جھیلیں مددگار ہیں آبی حیات کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں سے جو مختصر سوالات بنائے گئے ہیں وہ سوالات اپنی نیٹ کاپی پر، مطالعہ پاکستان کی نیٹ کاپی پر لکھیں اور مکمل سبق کو یاد کریں۔ سوالات جو ہیں وہ لکھنے ہیں، جو سب سے پہلے گلیشیئر کی تعریف کریں یا گلیشیئر کسے کہتے ہیں، ایک سوال، پھر ادھر سے ہے آخر سے گلیشیئرز کے نام لکھیں، دوسرا سوال، اور پھر عزیز طلبہ یہ دو پوائنٹس کے سوالات بنانے ہیں، ورنہ تمام سوالات بنائیں گے تو تمام پوائنٹس کے سوالات بنائیں گے تو زیادہ سوال ہو جائیں گے۔ تو یاد آپ لوگوں نے سارا ہی کرنا ہے، کسی بھی پوائنٹ کا مختصر سوال پوچھا جا سکتا ہے، صرف آپ نے جو لکھنا ہے وہ بطورہ گلیشیئر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ایسے سوال بنائیں گے اور اس کی نیچے وضاحت کر دیں گے۔ اسی طرح ہسپر گلیشیئر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ سوال لکھیں گے اور اس کی نیچے جو ایک لائن کتاب میں دی گئی ہے یہ وضاحت کر دیں گے۔ اس طرح یہ 4 سوالات ہو جائیں گے مختصر۔ ان سوالات کو نیٹ کاپی پر لکھنا ہے مطالعہ پاکستان کی، اور مکمل سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں نے بتا دیے ہیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں سبق کو۔